بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ موٹار یعنی کہ مسالہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں کون سی ایسی جو ہے وہ احتیاطیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا جو مسالہ موٹار ہے اس کا وہ معیار بہتر ہو سکے۔ تو آج سب کچھ ڈسکس کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو ریشو ہوتی ہے 1:4 کی 1:6 کی، تو یہ کیا ہوتی ہے، آج ہم ایک پریکٹیکل آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے اس پوری مسالے کو، جو مسالے کی تیاری میں کیا ہے۔ جو ہم پریکٹیکل کریں گے وہ ایک چھوٹے پیمانے پہ ہے، آپ اسی طرح اسکیل کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار سیم ہی ہوگا، سیم ہی طریقے سے وہ مسالے کی تیاری ہوتی ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسالہ ایک ایسا ورکیبل پیسٹ ہے جو ایک بائنڈنگ مٹیریل اور فائن ایگریگیٹس اور پانی کے مکسچر کے ساتھ جو تیار ہوتا ہے اس کو ہم موٹار کہتے ہیں، مسالہ کہتے ہیں۔ تو اس کی تیاری کیا ہوتی ہے، میں آپ کو جو اس کی احتیاطیں وہ بتا دیتا ہوں۔ سیمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ آپ 1 ماہ سے زائد جو ہے وہ پرانا سیمنٹ وہ بالکل استعمال نہ کریں، اس کی وہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے، اس کی جو اسٹرینگتھ وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی سیمنٹ کے اندر وہ ڈھیلیاں سی بن جاتی ہیں، تو ایسا جو سیمنٹ وہ بالکل استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد ریت کا جو میں آپ کو بتاؤں، ریت میں جو آرگینک ایلیمنٹس ہیں اس کو آپ ریموو کریں، روڑیاں ہوں اس کو بھی ریموو کریں۔ ہمیشہ دریا کی صاف ستھری ایک ہی یک کلر کی ایک ہی جو ہے وہ رنگت کی ریت کا استعمال کریں۔ اور ریت کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ جب مسالے کی تیاری کریں تو ایک ایسا سولڈ پلیٹ فارم، صاف ستھری جگہ آپ چوز کریں، اور جو اس کے مسام وغیرہ وہ پلیٹ فارم کے وہ بند کر دیں، تاکہ جو آپ کا مسالہ وہ ضائع نہ ہو، مسالے میں موجود پانی وہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 1:4 کی ریشو جو ہے وہ پلستر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا سیمنٹ کا اور 4 حصے جو ہیں وہ ہمارے ریت کے ہوں گے، تو یہ پلستر کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پریکٹیکل سارا کچھ دکھاؤں گا۔ اور جو چنائی کے لیے استعمال ہوگا مسالہ وہ 1:6 کی نسبت کا ہوگا، یعنی کہ ایک حصہ جو ہے وہ سیمنٹ ہوگا اور جو ہے وہ 6 حصے جو ہیں وہ ہمارا ریت کا استعمال کریں گے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد آپ کو کہ آپ جب بھی کنسٹرکشن کا کام کروائیں تو ان باتوں کو مائنڈ میں رکھیں اور اپنا کام کا معیار کو بہتر کر لیں۔ تو چینل کو سبسکرائب۔ اچھا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب مسالہ یا موٹار وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو آپ 1.5 گھنٹے کے اندر استعمال کرنا ہے، پڑا نہ رہے۔ جتنی دیر وہ پڑا رہے گا وہ ایکسپائر ہو جائے گا، اس کی اسٹرینگتھ وہ کمزور ہو جائے گی، نہ وہ چنائی میں آپ کو طاقت دے گا آپ کی بلڈنگ کو، نہ وہ پلستر میں فنشنگ دے گا۔ تو اس طرح اگر آپ اتنا ہی اس کو تیار کریں جتنا ایک وقت پہ آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اگر شام کو مسالہ بچا ہوا ہے تو مستری مزدور چلیں گے تو وہ کل وہ دوبارہ اسی طرح اسی جو وہ ہیل بنا ہے، ڈھیر بنا ہے، اسی میں سے جو موٹار نکال کے وہ چنائی شروع کر دے، تو یہ ایسی بات مائنڈ سے نکال دیں۔ یہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے، اس کی جو ہے مدت وہ صرف میکسیمم 2 گھنٹے ہوتی ہے۔ تو 2 گھنٹے کے اندر اتنا آپ جو مسالہ موٹار تیار کریں جتنا آپ ایک وقت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بچا ہوا وہ بالکل ہرگز استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس کا میں اب پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی تیاری کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا پیمانہ ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، آپ اسی طرح ایک بڑے پیمانے پہ اس کو بنا سکتے ہیں، طریقہ کار سیم ہے۔ تو آئیے جی، تو پیارے بھائیوں، یہ ہم مسالے کی تیاری کے لیے ہم نے سیمنٹ لیا ہے، یہ ایک حصہ سیمنٹ ہے اور ہم نے 4 حصے جو ہے وہ ریت ڈالنی ہے۔ یہ پلستر کے لیے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیمانے میں ہم نے جو ہے وہ سیمنٹ ڈال دیا، ایک چھوٹے پیمانے میں آپ کو تیار کر کے دکھا رہا ہوں۔ طریقہ سیم ہے، مینوفیکچرنگ پروسیس بھی سیم ہے، تو لیکن سکیل آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں۔ یہ پھر جو ہے ہم نے ریت ڈالی، یہ ابھی ریت ایک حصہ ہوا ہے، اور اسی طرح یہ ہم نے دوسرا حصہ جو ہے وہ ریت ڈالیں گے ابھی۔ تو یہ ابھی ایک جو ہے وہ حصہ ہم نے سیمنٹ ڈالا اور 2 حصے جو ہے وہ ابھی تک ہم نے ریت ڈالی ہے۔
ریت کے اندر جو روڑی وغیرہ ہے اور آرگینک ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ نکال دیں. اگر بڑے پیمانے پہ آپ مسالہ تیار کر رہے ہیں تو چھان لیں، بہتر ہے ریت کو. ریت اچھی کوالٹی کی دریا والی استعمال کریں. تو یہ ہمارے یہ دیکھیں یہ 4 جو ہے وہ ہمارے حصے پورے ہو چکے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ سیمنٹ تھا، 4 حصے جو ہم نے وہ ریت ڈالی ہیں. بڑے پیمانے پہ بنائیں تو آپ تکاریوں کے حساب سے یا کسی اور باکس کے حساب سے، بڑے باکس کے حساب سے جو ہے وہ اپنا پیمانہ وہ بنا لیں کہ ایک حصہ جو سیمنٹ آئے گا اور 4 حصے جو ہے وہ ریت آئے گی. تو کسی کے ساتھ میرے پاس یہ سٹک ہے تو کیونکہ میرا ایک چھوٹا اسکیل ہے تو اس حساب سے وہ میں تیار کر رہا ہوں. تو اسی طرح یہ بڑا صبر آزما کام ہے. اس کو 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ الٹ پلٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے سیمنٹ اور ریت کا جو کلر ہے وہ سیم ہو جائے، یعنی کہ ایک کلر کا جو ہے وہ مکسر بن جائے. تو یہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ ہلائیں گے اچھی طرح. اس کو جو ہے وہ 2-3 دفعہ آپ اگر بڑے پیمانے پہ بنا رہے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح الٹ پلٹ کریں اس کو. تو یہ جو ہے وہ اب ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے. ہم اس میں پانی ڈالیں گے مکسچر، اور پانی جو ہے اب وہ ان کو پیسٹ بنا دے گا. یہ ہم نے پانی ڈالا، پانی اس حساب سے ڈالیں کہ جو ہے وہ آپ کا جو پوری طرح جو ہے وہ جو سیمنٹ اور جو ریت کا جو مکسچر ہے وہ پوری طرح وہ بھیگ جائے. زیادہ پانی اگر ہو جاتا ہے غلطی سے تو آپ جو خشک جو ہے سیمنٹ اور ریت کا جو مکسچر ہے وہ ایک الگ سے بنا لیں اور اس میں جو ہے وہ پانی میں یعنی کہ جو اپنا مین پیسٹ ہے اس میں ڈالتے جائیں تو پانی کی مقدار کم ہو جائے گی. تو یہ سائڈوں پہ جب پانی ہم ڈال دیتے ہیں تو کچھ دیر ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے. انتظار کریں تاکہ یہ پوری طرح پانی کو خود بخود جذب کرے. اور جو سائڈوں پہ پانی کی مقدار اگر کم ہے تو وہ تھوڑا اور ڈال لیں. سائڈوں پہ جو ہمارا سیمنٹ اور سینڈ کا جو مکسچر تھا اس کو ہم اوپر کی طرف لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ پوری طرح جو ہے وہ ایک پیسٹ بن جائے. تو اسی طرح یہ بڑے پیمانے پہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد کہ اس کا بھی طریقہ کار وہ بالکل سیم ہے. تو پیارے بھائیوں یہ 1:4 کی ریشو کا پلستر کے لیے یہ ہمارا جو ہے وہ مسالہ موٹار وہ تیار ہو رہا ہے. تو اسی طرح تیار ہونا ہے. آپ اتنا اس کو جو ہے وہ تیار کریں جو ایک ہی وقت پہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. بچا ہوا 1 دن پرانا یا 4 گھنٹے پرانا وہ استعمال نہیں ہوگا. اس کی جو ٹائم کیپیسٹی ہے وہ 1.5 گھنٹہ ہے تقریباً، یعنی کہ 1.5 گھنٹے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر بچا ہوا پرانا آپ استعمال کریں گے تو اس کی اسٹرینگتھ نہیں ہوگی، دیوار میں جو کریکس بھی آ سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہوتا. تو یہ 1.5 گھنٹے کے اندر اندر اپنے اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے اب وہ پیسٹ تیار ہو رہا ہے اور پانی کی جو ہے وہ مقدار آئی تھنک برابر ہے، اور جو سائڈوں پہ بچا ہوا ہے وہ ہم اس کو ملا رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ پلستر کے لیے ایک پریکٹیکل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تیار ہو چکا ہے. بڑے پیمانے پہ کس طرح اس کو ہلاتے ملاتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں. تو یہ نیکسٹ وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے پیمانے پہ ہمارا سائٹ پہ یہ کام ہو رہا ہے. آج پلستر کا کام تھا. تو یہ ایک حصہ جو ہم نے سیمنٹ ملایا ہے اور چار حصے ہماری جو ہے وہ ریت ہے. تو ایک حصہ سیمنٹ اور 4 حصے ریت. یہ 1:4 کی ریشو ہے. 1:4 اس کو نسبت کہا جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں یہی طریقہ کار ہے. اب جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیلچے کے ساتھ جو ہے وہ مزدور اس کو ہلا رہا ہے. یہ 2-3 دفعہ اس کو الٹ کرے گا تاکہ جو ہے ان کا سیم جو ہے وہ کلر ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل چیز وہی ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے اور جو ہے وہ آپ کو طریقہ کار کی سمجھ آ جائے. اور یہ دیکھیں جو سائڈوں پہ بچا ہوا تھا وہ اسی طرح وہ بیلچے کی مدد کے ساتھ وہ اس کو پانی کے اندر ڈال رہا ہے. تو پانی کی جو ہے وہ یہ زیادہ تعداد ہو جائے تو جو خشک جو اس نے الگ سے تیار کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسالہ یہ جو موٹار ہے وہ تیار ہو چکا ہے. تو اب جو ہے اس کی جو پلستر کے لیے جو ہے ہم استعمال کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پلستر کے بارے میں بتاؤں گا کہ پلستر کے لیے وہ کون سے جو ہے وہ احتیاطی کرنی پڑتی ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو
پوری ڈیٹیل کے ساتھ. آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.